أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. عجیب چیزیں آ رہی ہیں. وہی جو میں نے کہا تھا کہ یہ جتنے اہل کتاب تھے وہ سب کہتے تھے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں. خدا ہی کو نہیں بلکہ وہ جو اجزائی ایمان آپ کے ہاں کے ہیں، اللہ کو مانو، وحی کو مانو، کتابوں کو مانو، رسول کو مانو، آخرت کو مانو، یہ عیسائی، یہودی وغیرہ یہ سارے ان اجزاء کو مانتے. وہ کہتے یہ تھے کہ ہم تو انہیں مان رہے ہیں. خود ان مشرکین عرب کی بھی کیفیت یہ تھی کہ یہ بھی خدا پر ایمان کا ہی میں لفظ ابھی لے آ رہا ہوں کیونکہ دوسرا لفظ کوئی نہیں ہے. ہم نے بھی جو اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا مفہوم ہی کچھ نہیں. یہ اسے بند کر دیجیے، یہ میں نے رضائی لیا. ادھر سے نہیں مانگے. بہرحال جسے ہم ایمان کہتے ہیں، ایمان کا تو خیر لفظ ہی ہمارے یہاں نامانوس ہے. ماننا کہتے ہیں. خدا کو مانتا ہوں. ہندو بھی خدا کو مانتا ہے، کرسچن بھی خدا کو مانتا ہے، جیو بھی خدا کو مانتا ہے. خدا کو مانتا ہوں. مانتا ہوں کیا مانے ہیں؟ کبھی سوچا بھی ہے کسی نے؟ پہلے نہیں سوچا، ابھی سوچ لیجیے. تو جو کہتے ہیں میں 2 منٹ کی اجازت دیتا ہوں، میں خدا کو مانتا ہوں. زیادہ سے زیادہ یہی بات ہے نا کہ یہ ہے کہ بھی خدا ہے تو آپ نے مان لیا ہے، پھر کیا؟ دوسرے نے کہا نہیں ہے، پھر کیا؟ یعنی فرق کیا بڑا؟ وہ ہے تو ہے، تمہارے نہ کہنے سے تو اس کی نفی نہیں ہو جاتی. وہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر ساری کائنات بھی ہمارا انکار کر دے تو ہمارا کچھ نہیں بگڑتا. وہ سورج تو موجود ہے، ساری دنیا آنکھیں اپنی بند کر دے تو کیا سورج گم ہو جائے گا؟ خدا کو مانتا ہوں بے معنی کی. آج کی دنیا میں ایسی بات قرآن کر رہا ہے، یہ جتنے سیکولر اسٹیٹ بھی ہے نا، یعنی جن کی مملکت میں، حکومت میں، سیاست میں خدا نہیں آتا، وہ بھی خدا کو مانتے ہیں. ساری کرسچن ورلڈ خدا کو مانتی ہے، ساری جیوش ورلڈ خدا کو مانتی ہے، ہندو خدا کو مانتے ہیں. سیکولر اسٹیٹس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں. سارے سائنٹسٹ ان کے ہاں کے وہ جو استثناء چند وہ تو چھوڑ دیجیے نا، وہ تو مستثنیات ہر جگہ ایکسیپشن ہوتی ہیں. کچھ ان میں ہیں ایسے جن کو وہ داریے کہتے ہیں. بات دوسری طرف چلی جائے گی، ورنہ میں یہ کروں گا کہ وہاں بھی صرف الفاظ ہی کا فرق ہے، مانتے وہ بھی ہیں. خیر، جو ایسے نہیں ہیں اعلانیہ ایتھیسٹ، ان کے علاوہ ساری دنیا خدا کو مانتے ہیں. یورپ کے سائنٹسٹ خدا کو مانتے ہیں، قریش خدا کو مانتے تھے. اب دیکھیے ماننے اور نہ ماننے میں قرآن نے فرق کیا کیا. وہ کہتا ہے کہ وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان سے کہو کہ سلسلہ کائنات کس طرح جاری ہے، کس نے زمین کو پیدا کیا، کس نے آسمان کو پیدا کیا، شمس و قمر کس کے زور سے چل رہا ہے. یہ کہیں گے کہ اللہ کے. کہنے لگے ٹھیک ہے. یہاں تک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اللہ نے یہ کچھ کیا. کہتا ہے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. میں بھی عرض کروں گا کہ اس کے معنی کیا ہیں. ایک آیت اور پڑھ لوں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان سے کہو کہ بارش کون برساتا ہے، بادل کون لاتا ہے، ہوائیں کون چلاتا ہے. وہ کہیں گے کہ خدا. کہا ٹھیک ہے، یہاں تک تو قل الحمدللہ. کہا الحمدللہ، یہاں تک تو تم نے مان لیا. بل اکثرهم لا یعقلون. مشکل یہ ہے کہ اس سے زیادہ عقل و فکر سے کچھ کام نہیں لیتے.
اب میں عرض کرتا ہوں وہ جو کہتا ہے کہ پھر یہاں پہنچ کے تمہیں کیا ہو جاتا ہے، یہ جو کہا تھا نا فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، یہاں تک تو تم خدا خدا کرتے ہو، اس سے آگے تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ وہ آگے کیا بات ہے جس کے متعلق کہا کہ کیا ہو جاتا ہے؟ 43/84، 43/84۔ کہا آؤ تمہیں بتائیں خدا کا ماننا جو ہے کیا ہوتا ہے، تمہارے اس ماننے میں اور خدا پر قرآن کی روح سے ایمان رکھنے میں فرق کیا ہے؟ کہا تم مانتے یہ ہو کہ خارجی کائنات میں اسی نے پیدا کیا، اسی کا قانون چلتا ہے۔ یورپ کا ایتھیسٹ سائنٹسٹ بھی یہ مانتا ہے کہ کائنات میں قوانین فطرت ہیں، اور وہ قانون جو ہے فطرت کا وہاں واحد قانون ہے، یونیورسل ہے، یونی تو مانے ہے، یونیورسل قانون ہے، ایک قانون ہے، واحد قانون ہے، کوئی ایک قوت ہے جو اس قانون کو چلا رہی ہے، نام نہیں وہ لیتے خدا کا، نہ لیں، کائنات کے اندر تو وہ اس کا اقتدار مانتے ہیں، اختیار مانتے ہیں۔ آگے اس نے کہا تھا کہ اس سے آگے جب بات کی جاتی ہے تو وہاں کیا تمہیں موت پڑ جاتی ہے؟ اب میں بتاتا ہوں وہ کیا کہتا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ کہا هو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ، خدا پہ ایمان یہ ہے کہ جیسے تم کہتے ہو کہ کائنات میں اس کا قانون کار فرما ہے، انسانوں کی دنیا میں بھی اس کا قانون کار فرما ہونا چاہیے، اسے ایمان کہتے ہیں خدا۔ ایمان کی ڈیفینیشن بھی آ گئی، ساری دنیا سے ایمان کا فرق بھی آ گیا۔ یعنی یہ بات جو ہے عزیزان ایمان، میں بار بار کہتا ہوں، دنیا مذاہب کی کسی کتاب سے یہ بات اس قسم کی نکال کے بتا دیجیے کہ هو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ، کہتا ہے تم فی الارض الہ نہیں مانتے ہو، ہم بھی نہیں مانتے، ہے ہماری عرض میں، ہماری زندگی میں، ہماری مملکت میں، ہمارے دائرہ اقتدار کے اندر ہے الہ، وہ الہ کے معنی انہوں نے الہ کا ترجمہ کیا معبود، جس کی پرستش کی جائے، معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ فی السماء الہ، وہاں بھی وہی معبود ہے کہ جی چاند سورج، وہاں ملائکہ بلکہ فرشتے اس کی پرستش وہاں کرتے ہیں، اوپر کرتے ہیں، عرض میں زمین پہ ہم اس کی پرستش کرتے ہیں۔ الہ کا ترجمہ کیا، پرستش، مسئلہ حل کر دیا۔ الہ کے ترجمے سے تو بات ساری، الہ کہتے ہی صاحب اقتدار کو۔ کہا یہاں تک تم مانتے ہو کہ کائنات خارجی میں اقتدار اس کا ہے، پھر اپنی تمدنی زندگی عرض کے اندر اس کا اقتدار کیوں نہیں مانتے؟ ایمان یہ ہے کہ جس طرح اس کے قانون کا اقتدار خارجی کائنات میں کار فرما ہے، تمہاری اپنی زندگی کے اندر بھی اسی کا قانون کار فرما ہونا چاہیے۔ یہ ہے خدا پر ایمان۔ اور جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ وہاں کے قریش کی بات نہیں تھی، وہ یورپ کے سائنٹسٹ کو وکست نہیں کہہ رہا، وہ وہاں کے ہی ایتھیسٹ سے نہیں کہہ رہا۔ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ یہ ایمان تو ہمارا بھی نہیں، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ فی الارض الہ، یہ ٹھیک ہے، پرستش والا الہ جو ہے وہ تو ٹھیک مانتے، پرستش کا تو لفظ ہی کہیں نہیں آیا، قرآن میں تو لفظی معدومیت ہے، الہ معبود کو تو کہتے ہی نہیں، الہ تو صاحب اقتدار اور صاحب اختیار کو کہتے ہیں۔ ہم لوگ چھوڑ دیجئے عیسائیوں کو، یہودیوں کو، مجوسیوں کو، ہندوؤں کو، ایتھیسٹ کو، سائنسدانوں کو، باقی ساری دنیا کو چھوڑ دیجئے، مسلمانوں کو لے لیجئے،
کیا مسلمانوں کی دنیا کے اندر الہ فی الارض ہے خدا؟ یہ سارے مانتے ہیں نا خدا پہ، ایمان ہے نا خدا پہ، مسلمان کا تو ایمان مانتے ہیں نا ہم، کم از کم اپنے متعلق تو ہمیں یہ ہے نا کہ جی ہاں اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے۔ سن لیا آپ نے؟ ذرا اس سے پوچھیے جس پر ایمان کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں۔ 4/136 حوالہ میں نے عرض کیا تھا، بات یوں ہی چلی جا رہی ہے، میں بھی رسمن جزارہ، میں نے کہا تھا کہ قرآن کے اگر چھوٹے چھوٹے نسخے بھی ساتھ آپ کے سامنے ہوں، پتہ نہیں کہاں سے کہاں آپ کی بات چلی جائے۔ اس کو بار بار دیکھیے گا گھر جا کے۔ ہم مسلمان ہیں نا۔ 4/136 یا ایھا الذین آمنو، اے وہ جو اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں خدا پر، مخاطب ہے یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، اے وہ جو کہتے ہو مومن ہیں، اے وہ جو کہتے ہو ہمارا ایمان ہے خدا پہ، آمنو باللہ، او کمبختو خدا پہ ایمان لاؤ۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ایمان پھر سوچئے، یا ایھا الذین آمنو کہا ہے پہلے، یہ کیا تخاطب ہے؟ یہ کس قسم کا انداز ہے خطاب کرنے کا؟ کون ہے جنہیں مخاطب کیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنو؟ پوچھئے ان سب سے کے ساتھ ذرا اس کے معنی بتا دیجیے اس آیت کے کہ یا ایھا الذین آمنو کو کہا ہے قرآن نے، وہ تو تسلیم کرتا ہے آمن، مخاطب کر رہا ہے تمہیں یہ کہہ کے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ آمنو باللہ، باللہ نہیں، وبالرسول ورسولہ والکتاب الذی نزل رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یا ایھا الذین آمنو سے خطاب ہو رہا ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، وہ ہمارے ایمان کو تسلیم نہیں کرتا۔ تسلیم کیا کس طرح سے جائے؟ ایمان اللہ پہ تو جو ہے وہ الہ فی الارض ہونا چاہیے۔ انہیں تو اتنا ہی آتا ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر سے کفر کا فتویٰ کس پہ لگا دیا جائے۔ اس پورے دائرے کے اندر کفر کے فتوے لگانے کی تو ضرورت نہیں ہے، جو جس کے ہاں تم ایمان ثابت کرتے ہو اس سے پوچھو گے تو تم سب سے کہتے ہیں ایمان لاؤ، یا یہ کہیں کہ یا ایھا الذین آمنو میں ہم شامل نہیں ہیں، ہم سے نہیں اس نے یہ کہا۔ پہلے کہہ دو کہ ہم ان میں شامل نہیں ہیں تو ہمارا تمہارا جھگڑا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے بسم اللہ خاص کام جہاں باپ۔ لیکن اگر اس میں شامل ہیں آپ صاحب تو اس کے بعد دوسروں پہ کفر کا فتویٰ، وہ یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ۔ اس سے بھی آگے ہے عزیزان من بات، لیکن اس کی تفصیل میں میں پھر کسی اور وقت جاؤں گا، یہ وقت نہیں ہے، ریفرنس کے لیے آپ اس کو یاد رکھیے۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان لاؤ، تاکید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، اس سے بڑا اور صاحب ایمان کون سا ہو سکتا ہے؟ 2/285 کہا ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ، سنو، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول بھی ایمان لایا ہے اس کے اوپر، رسول بھی ایمان لایا ہے۔
عزیزان مان ایمان یہ چیز ہے، خود رسول کو بھی ایمان لانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس ریفرنس اس کنٹیکسٹ میں اس کی تفصیل نہیں بیان کروں گا کہ یہ کیا یہ اتنی عظیم چیز ہے۔ میں نے عرض کیا عزیزان من اہل مذاہب نہیں، دنیا کی کسی کتاب میں یہ بات آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ وہ جو رسول جو وہی خدا کی دوسروں کے سامنے پیش کر رہا ہے اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ خود پہلے ایمان لایا ہے اس کے اوپر، رسول ایمان لاتا ہے اس کے اوپر، رسول ایمان لاتا ہے اس کے اوپر۔ ہم آپ کون سے بات کی بولیں؟ وہ ایمان لاتا ہے۔ یہ ایمان لانا کیا چیز ہے؟ جنہیں بھی ہم کہتے ہیں وہ سب خدا پہ ایمان لاتے ہیں۔ خدا کا تصور تو ذہن میں ہر ایک کی کچھ ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے تصور کے مطابق ایمان کو ایمان نہیں مانتا۔ الگ الگ تصور ہے ہر ایک کے ذہن میں، وہ خدا کا ایک متعین تصور دیتا ہے، صرف وہ تصور جو خود خدا نے اپنے متعلق دیا ہے۔ کوئی دوسرا شخص خدا کے متعلق صحیح تصور دے ہی نہیں سکتا۔ وحی کی بنیادی ضرورت جو ہے وہ خدا کا صحیح تصور دینا ہے۔ اور میں یہ عرض کر دوں کہ اگر قرآن کریم نے جو خدا کا تصور دیا ہے وہ تصور صحیح ہو جائے، سارا اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ جو آمن الرسول ہے نا، رسول بھی خدا کے اس تصور پر ایمان لاتا ہے جو خود خدا نے وحی کے ذریعے سے رسول کو ہی کیوں نہ کھا دیا ہو، کیونکہ اس سے پہلے رسول کے ذہن میں بھی کوئی تصور تھا خدا کا، اسے بھی اس تصور کے بجائے اس تصور کو ماننا پڑتا ہے۔ اور وہ تصور بنیادی یہ ہے کہ جیسے وہ سما میں الہ ہے، وہ تمہاری عرضی زندگی کے اندر بھی الہ ہونا چاہیے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اکیلا ہی رسول ہی نہیں، جس طرح سے باقی مومن ایمان لاتے ہیں، آمن الرسول۔ اسی لیے رسول نے کہا تھا کہ انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے ایمان لا کے اسلام لایا ہوں۔ تو یہ جو چیز ہے کہ یعنی سوچئے کہ یہ پوری آبادی خواہ وہ 1 ارب کی ہے یا 90 کروڑ کی ہے یا مسلمانوں کی آبادی، ان کو چھوڑیے، ہم میں سے بھی ساری زندگی میں ہم ایمان لائے ہیں خدا پہ کبھی؟ کبھی ایسا اوکیزن ہوا ہے کہ آپ خدا پہ ایمان لائیں؟ اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ وہ تو یا ایھا الذین آمنوا سے تاکید کرتا ہے، آمین، وہ تاکید کرتا ہے ایمان لاؤ، ہم نے کبھی ایمان ہی نہیں لایا۔ یہ وجہ ہے کہ ہم اس ایمان کے معیار پہ ہے ہی نہیں، ہم اس کے نگاہ میں ایمان والے ہے ہی نہیں۔ وہ تو کہتا ہے ایمان لاؤ، ہم تو نہیں لائے ایمان۔ اور پھر یاد رکھیے یہ تو ورب ہے، ایمان لاؤ، یؤمنون ایمان لائے، یعنی کچھ کرنا ہوتا ہے اس میں، یعنی خود ہی نہیں ہے کہ جیسے کہ میرا نام غلام احمد بٹھیر ہے، مجھے اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، نام ایک رکھ دیا ہوا ہے ماں باپ نے، وہ ساری عمر وہی نام چلا آتا ہے، اس نام کے لیے مجھے کچھ کرنا نہیں پڑتا، الف بے سیکھنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اسے کہتے ہیں ورب۔ قرآن کریم میں ایمان کے لیے یہ ورب فعل کی بات ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ان الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے کچھ کیا ایمان کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، ہر جگہ فعل ہے، ہر جگہ ورب ہے یہ۔ تو یہ تو عزیزان من دل اور دماغ کی پوری رضامندی کے بعد، سوچ اور فکر کے بعد،
شعور کے بعد، تدبر کے بعد، تعقل کے بعد، بصیرت کے بعد، قلب و دماغ کے اطمینان کے بعد اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ میری عرضی زندگی کے اندر بھی اقتدار صرف اس کے قانون کا ہوگا. یہ ہے جسے ایمان کہا جائے. ایمان تو ایک طرف رہا، کفر کے لیے بھی ورب کا چیز آیا ہے قرآن میں. ان الذین کفروا، پیدائشاً نہ کوئی مومن ہوتا ہے نہ کوئی کافر ہوتا ہے. یہ جو نیشنل ڈسٹریبیوشن ہے یہ الگ چیز ہے، یاد رکھیے، میں اس سے انکار نہیں کرتا. مسلمان قوم اپنے آپ کو جو مسلمان کہتی ہے یہ ایک قوم کی حیثیت سے تو دنیا میں ہے. اسی طرح سے نان مسلم جو ہیں ان کے الگ ایک قوم ہیں. لیکن یہ جو ایمان کا سوال ہے وہ تو ہر شخص کو، خواہ وہ مسلمان کے گھر میں بھی پیدا ہوا ہے، اپنی زندگی میں جب بھی وہ اس کو سمجھے اس کو ایمان لانا پڑتا ہے، اس طرح جیسا قرآن نے رسول سے کہا کہ وہ بھی ایمان لایا تھا. یہ جو اس طرح ایمان لانے والے ہیں خدا پر، یہ ہیں یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کی روح سے جو آئیں گے، ورنہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، ایمان لایا جاتا ہے پورے کی پورے عقل و شعور کے بعد. وہ تو آیت آپ کو معلوم ہے، سورہ فرقان کی 76ویں آیت 25/76، بڑی اہم آیت. مومن پھر وہ بتاتا ہے کہ مومن ہوتے کون ہیں. مومن وہ ہوتے ہیں کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. یہ جو اس طرح سے ایمان لاتے ہیں، یوں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اور تو اور خدا کی آیات بھی ان کے سامنے پیش کی جائیں تو وہ اندھے بہرے بن کے ان کے سامنے نہیں جھکتے. یوں ایمان لایا جاتا ہے، ایسے ہی نہیں ایکسپٹ کرتے. عقل و فکر کے بعد، بصیرت کے بعد، تعقل کے بعد، آنکھیں کھول کر، کان کھول کر پھر ایکسپٹ کرتے ہیں. اور جب کسی چیز کو عقل و فکر کی بنیادوں پہ ایکسپٹ کیا جائے اس میں تزلزل نہیں واقع ہوتا. لغزش اس میں آتی ہے جس میں آپ نے عقل و فکر، دلائل و براہین کی روح سے کسی چیز کو مانا ہوا ہوتا ہے. یوں ہی کسی نے آ کے اس سے زیادہ بڑی دلیل دی، آپ کا ایمان میں لغزش میں آ گیا. اور یہاں کہا ہی جاتا ہے یؤمنون بالغیب کے معنی کہ ایمان لانے کے اندر عقل و فکر کو کوئی دخل نہیں. بالکل ٹھیک ہے.